علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وأحفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی شفا یاب فرماتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آخر العباد آپ کی خدمت میں یہ دوسرے جمعہ میں حاضر ہوا ہے، اور رمضان المبارک کا بھی الحمدللہ پہلے عشرے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ میں اپنی تمہید و گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمام حاضرین مصلی کرام سے ادباً اور اسلامی شرعی نقطہ نظر کو رکھتے ہوئے یہ گوش گزار کرنے کی جرات کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ لوگ پہلی صف کو مکمل کریں۔ جو چیدہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ پہلی صفوں میں آئیے، پہلے صف مکمل کیجئے، اور یہ پہلی جب صف مکمل ہو جائے آپ کی، پھر دوسری صف میں، پھر تیسری صف میں، اس طریقے سے، کیونکہ جو اجر بھی لکھا گیا ہے، اجر بھی بتایا گیا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ یہ اس کو کوئی حاکمانہ یا کوئی ایسا کبریانہ انداز نہ سمجھیں، بلکہ یہ شرعی امر ہے۔ اور جب آپ آتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ اولی وقت جو مسجد میں آئے، ممبر کے قریب ہو کر خطیب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے شخص کے لیے ایک اونٹ کاٹ کے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ آتے جائیں گے تو ایسے ہی اجر بھی کم ہوتا جائے گا، اور ان کو اس کی خیرات کا ثواب بھی ملتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آنے والے کو ایک بقر کاٹ کے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، پھر ایک شاد بکرا کاٹ کے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، پھر ایک مرغا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب۔
یہاں تک کہ آخر میں ایک انڈے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اب اس کے بعد جو آئے گا، جب تک اذان اولیٰ ہو جائے گی، اذان ثانیہ ہو جائے گی، تو دفتر بند کر کے فرشتے بھی نماز میں بیٹھ جائیں گے، دفتر میں اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ تو اولی وقت آنے کا حکم ہے۔ اور سورہ جمعہ میں یوم الجمعہ فاسعوا الی بذکر اللہ وذروا البیع، جو حکم آیا ہے کہ جلدی جلدی جاؤ مسجد کو، تو اولی وقت جانا یہ عمل سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اولی وقت مسجد میں پہنچنا اور ممبر کے قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھنا کیا ہے؟ یہ مسنون ہے۔ تو یہ اجر کا معاملہ ہے، تو اسی اجر کی دعوت میں نے دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو عذر ہے، عذر کے تحت اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو وہ عند العذرات معذرت کا معاملہ ہے، یعنی عذر پہ شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے۔ عذر نہیں ہے اور بغیر عذر کے اگر ہم ایسا سیدھا بیٹھیں گے اور صفیں درست نہ رکھیں گے تو اب اس کے بعد جو لوگ آ کے گردنیں پلانگ کے آگے آئیں گے تو وہ بے ادب نہیں ہے، وہ بے ادب نہیں ہے، ان کے کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جگہ آگے رکھیں تو گردن سے پیر ڈال کے آنا ان کا غلط نہیں رہے گا۔ تو قبل از وقت صفیں درست کر کے بیٹھنا یہ مسنون ہے۔ آپ اپنی صفیں درست کرنے کے بعد اگر کوئی آیا تو اس کا آنا بے ادبی ہے، اس کی گرفت اس شریعت میں رکھی گئی ہے۔ تو بزرگان دین، برادران اسلام، رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اب اس وقت ہمارے پر سایہ فگن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں اجر کو اضافہ فرما دیا، جیسا کہ آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 سے 700 گنا تک بھی بعض روایت میں آیا ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہمیں اجر حاصل کرنے کے لیے یہ جو مہینہ دیا گیا ہے، تو صرف یہ ہم سوچ رہے ہیں ایسا اجر کے لیے ملا۔ اگر آپ عمیق گہرائی سے اس امر کا، یہ رکن اسلامی کا جو ابتدا ہے، جو حکم آیا ہے، اس کو بعمیق گہرائی سے غور فرمائیں تو آپ کو بہت ساری باتیں شرح ہو جاتی ہیں، بہت سارے امور سے آشنائی ہو جاتی ہے، اور اس کا حقیقی روحانی پس منظر کیا ہے آپ کے سامنے کھل کے آشکار ہو جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ خالی بھوکے رہنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا تزکیہ ہے نفس کا، نفس کی بہت بڑی صفائی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی عرفانیت کے حصول کی راہ میں چلنے والے بندے خدا کے لیے سلوک کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اس امت پر ہی یہ فرض عائد کیا گیا، جیسا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتبہ، اے فریضہ، کتبہ کا ترجمہ فریضہ یعنی فرض کیا گیا ہے، کتبہ علیکم الصیام، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ فرض کرنے کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تاکہ خدا ترس تقوی والے اہل اتقیاء میں تم آ جاؤ۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، آقا فرماتے ہیں انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس اگر کسی کا مقام اور کسی کا وقار اور کسی کی عزت و حرمت کا معاملہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ اکرمکم، عزت وقار کس کو ملنے والا ہے؟ اتقیاء، جو تمہیں تقوی رکھنے والے ہیں۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی اہل تقوی ہیں، اہل پرہیزگار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اکرام سے نوازتا ہے۔ اللہ کے اکرام انہی کو نصیب ہوتا ہے، انہی کو عطا ہوتا ہے، انہی کو وہ مقام و منصب حاصل ہوتا ہے جو بندہ خدا
اللہ جل مجدہ کے لیے اخلاص کا معاملہ اختیار کرتا ہے اور تقوی کے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اکرام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کو اکرام عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت و حرمت انہی کو حاصل ہے، فضیلت انہی کو حاصل ہے جو اہل تقوی ہو۔ تو اس تقوی کے حصول کا آسان ذریعہ قرآن جو بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ بولیے روزہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور جگہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق منکم، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ کس نے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو عبادت کے ذریعے بھی تقوی ملتا ہے، تو روزہ بھی ایک کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ تصور کہ صرف اس امت کو ملا اب نہیں رہا، تصور کی شرح کر دی گئی کہ تم سے پہلے بھی امتوں پہ روزہ فرض تھا۔ اب کس طریقے کا فرض تھا اس میں مختلف چیزیں بدلی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سخت شرائط تھے۔ سابقان امت پہ جب روزے فرض کیے گئے تھے، جو بھی طریقے سے ان کو دیے گئے روزے، ان کو اور سخت شرائط کے ساتھ ان پر یہ فرض عائد تھا۔ آپ جب دیکھیں گے آپ کو کیا ہے؟ صرف 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ ہے، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ اور بعض تو تصور پہلے کے تقریباً ادیان میں جو تصور ملتا ہے، جب آپ دیکھیں گے تاریخ کے حوالے سے، یہ جو بدھ مت ہے، جن مت ہے اور جین مت ہے، ایسے بہت سارے مذاہب ہیں جن کے پاس تزکیے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فاقہ کشی کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، مہینوں مہینوں بھوکے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان کا طریقہ بھی یہ تھا، جو بھی نیا ان کے پاس کوئی روحانیت لینے آتا تو سب سے پہلے اس کو بھوکا رکھتے، بھوک کی تاب لاتے، تاکہ نفس کی خواہشات جو ہیں وہ ایک درجے میں آ جائے اور روحانیت اس کے بعد اس کو آشکار ہو۔ اور روحانیت آسانی سے اسی کو نصیب ہوتی ہے جو لطیف تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم یہ جو روزے فرض ہوئے کیسے پس منظر میں روزے فرض ہوئے؟ ایک طرف دشمنان دین کفاران مکہ بہت بڑا جو ہے نا تکلیف کا بیڑا اٹھا دیے تھے مسلمانوں کے، جینا دوبر کر دیے تھے، اور جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ مدنی ہے، تو یہ حکم بھی مدینے میں آیا، مکے میں نہیں آیا۔ ابھی مکے سے نکلے تھے، ہر طرف حالات مسلمانوں کے خلاف تھے، مسلمان بڑی کسر پرسی کی حالت میں تھے اور بڑی ہی تکالیف کا معاملہ درپیش تھا ان کے سامنے۔ اور ایسے تکالیف کے پس منظر میں فاقے وغیرہ کے حالات بھی بن رہے تھے، اور ایک راحت مل گئی تھی جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو آزادی مل گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی کھل کے عبادت کرنے کا ان کو مزدہ مل گیا تھا، ایک مسرت مل گئی تھی مسلمانوں کو، جو مکے میں رہنے پہ کھل کے عبادت کرنے کے لیے تکلیفیں ہو رہی تھیں، کھل کے عبادت کرنے کے لیے کفران مکہ رکاوٹیں کر رہے تھے، نماز وغیرہ نہیں پڑھ سک رہے تھے۔ تو مدینے میں آنے کے بعد یہ آزادی مل گئی کہ اب کھل کے اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت تو کر سکتے ہیں مگر دوسرے مشاکل پیدا کرنا شروع کر دی۔ اور پیارے آقا سید عالم معلم انسانیت محمد عربی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھ کے اس وقت کے ملوک بادشاہوں کو بھیج رہے تھے۔ تو اب یہ جو معاملہ تھا ایک تو کفار سے تھا ہی تھا، کفاران مکہ کس لیے اختلاف کرتے تھے؟ تو یہ اختلاف کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں تھا، چونکہ پیارے آقا سید عالم معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ یہ چاہتے تھے، بلکہ آپ کا بہت احترام و اکرام بھی فی نفسی، ذات محمد عربی سے ان کو بہت محبت تھی، الفت تھی، ادب و احترام کرتے تھے۔ مگر اب اختلاف جو تھا وہ کیا تھا؟ ان کو اپنے آباء و اجداد کا دین مٹتے نظر آ رہا تھا، اسی لیے وہ اختلاف کر رہے تھے۔
یہ نئے دین کو ماننے تیار ان کا ذہن نہیں ہو رہا تھا، نئے دین کو ماننے کے لیے ان کا ذہن تیار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کو عداوت کی نگاہ سے وہ دیکھنے لگے تھے، اور ان کو یہ خطرہ دکھ رہا تھا کہ جو ہمارے اجداد کا جو دین جس کی حفاظت کرتے ہم برسہ برس سے آ رہے ہیں، یہ دین لمحے میں رمق بالکل مٹ جائے گا، لہذا اس کا تحفظ کریں۔ تو یہ جب ہجرت کر کے سارے مدینہ شریف بھی آ گئے، اور یہاں سے جب اشاعت دین کا کام ہونے لگا، تبلیغ کا کام ہونے لگا، تب بھی ان کو صبر نہیں آیا۔ انہوں بولے بھائی یہ کوسوں دور چلے گئے، سینکڑوں میل دور چلے گئے، تب بھی وہاں سے ہمارے دین پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ کا پس منظر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری علتیں آپ کے سامنے کھل کے شرح ہو جائے گی کہ بولے بھائی اتنی دور جانے کے بعد بھی مکہ چھوڑ کے چلے گئے، مدینہ چلے گئے، سینکڑوں میل دور چلے گئے، اس کے بعد میں بھی وہاں سے ان کی اشاعت کا کام جو ہو رہا ہے، ان کی جو تبلیغ ہو رہی ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین پہ اثر انداز ہو رہی ہے، نقصان اس کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا ایک کام کریں، رہے بانس نہ بجے بانس سے، یا تو اسلام کو ختم کر دیں گے یا کچھ بھی کریں گے، جنگ کی تیاری شروع کر دیں، جنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ اور جنگ کی تیاری ایسی شروع کیے کہ وہ لوگ لشکر جرار لے کے مدینے کے قریب آ گئے، جس کو جنگ بدر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر جو ہوئی، جنگ بدر میں سارے صحابہ روزے سے تھے۔ کیا تھے بولیے؟ کیونکہ روزے کا حکم آ چکا تھا، روزے کا امر آ چکا تھا۔ تو سارے صحابہ کو پہلے تقوی کی نعمت سے اللہ سرفراز فرمایا، ان کو تزکیہ کروایا۔ اور تزکیہ کس سے ہو رہا جناب؟ بھوک پیاس خواہشات کے ترک کرنے سے۔ ادھر دیکھے تو قریب میں آ گئے ہیں، لشکر جرار ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، عیش و عشرت کے سارے ساز و سامان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر مستی جو نفس کی ہے پوری کر رہے ہیں تاکہ گرمی آئے اور جوش سے مقابلہ کر سکیں، ان کا تصور یہ ہے۔ اور یہاں پہ ہونٹوں پہ پپڑیاں جم چکی ہے، پیٹ پیٹ کو لگ چکا ہے، اور ادھر بھی جذبہ ہے، مٹھی بھر ہیں مگر حق پرست ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے کلیمے کے جام وحدت پیے ہوئے ہیں، اور نشے وحدت سے شور جھومتے ہوئے وفادار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سینہ سفر کے تیار کرتے ہو، مٹھی بھر ہیں۔ اور یہ مٹھی بھر ان پہ بھاری جو پڑے ہیں، اس کی بنیادی علت یہ تھی کہ یہ اہل تزکیہ تھے، اہل تقوی کے منزل میں داخل ہو گئے تھے، اور ان کا نقصان کیا ہوا اور ان کا فائدہ کیا ہوا آپ کے سامنے۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ تقوی سے، تقوی کے حصول سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں، اس حالات میں ہمارے رکن اسلامی رمضان کو فرض قرار دیا، اور اس کی اتباع میں صحابہ کمر بستہ ہو گئے، اور سارے صحابہ ایسا کمر بستہ ہوئے کہ روزہ رہ کے بھی پیچھے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹے۔ اور وہاں سے جو ترقی شروع ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج حالات کیا ہے، اسلام کیسے آگے بڑھا، یہ سمجھنے کے لیے بھی ضرور ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ خالی بس کھانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پہلے کی امتوں میں کیا بتایا میں آپ کو، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا، اور ان کو پابندیاں ہوتی، کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ خواہشات نفسانی کی بھی ٹوٹل پابندی ہوتی۔ مگر یہ حبیب پاک کا کرم ہے، اسلام انسان کی عین فطرت کے مطابق اللہ نے عطا کیا، اسی لیے یہ قیامت تک، ازلی طور پر قیامت تک یہ ایک ہی دن چلنے والا ہے۔ اس دین کو پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرما دیا، اور ایسا مکمل فرمایا کہ اس کی کسی بھی احکامات کے بارے میں کوئی بھی اعتراض کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے اسے۔ کیوں؟ کہ یہ عین فطرت انسانی کے مطابق اللہ نے اس کو سانچے میں ڈھالا ہے۔ دین اسلام کے خلاف بولنے والوں کی زبانیں زد ہو جاتی ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ عین فطرت اسلامی کے اطاعت، عین انسانی فطرت کے حساب سے اسلام حکم دیا۔ تو دیکھیے اب اس شریعت میں کیا فائدہ ہوا، تبدیلی کیا آئی، رد و بدل ہوتا رہا۔ تو کیا رد و بدل ہوا؟ آپ افطار کے بعد سے سحر تک
آپ لطف اندوز ہو سکتے اپنی لوازمات زندگی سے۔ یہ جو پابندی نہیں ہے یہ تصدق ہے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین، پہلے کے لوگ جو ادیان کے یہود ہو نصارہ ہو، وہ لوگ جو احکامات خداوندی آتے تھے ان احکامات کو اپنے پیشوا بننے کے بعد ان کے علماء جو ہوتے تھے، ان کے دین کے جاننے والے بڑے اہل علم ہوا کرتے تھے، وہ کچھ تحریف رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اسی لیے کوئی دین قائم نہ رہا۔ چونکہ اللہ دین دے دیتا، نبی دین پہنچا دیتے، رسول دین پہنچا دیتے، اس کے بعد ان میں جو رہنما ہوتے، دین کے جاننے والے ہوتے، وہ اس کے مختار بن جاتے اور وہ جب ضرورت پڑتی اپنے اختیار سے کچھ نہ کچھ کر دیتے۔ مگر دین اسلام قیامت تک ایسا محفوظ دین ہے کہ جو قرآن، جو کلام اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، اس قرآن کے تحفظ کے لیے اللہ نے خود ضمانت دے دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے اتارا ہے، ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ایسا ذمہ اللہ نے کسی اور کتاب کا، کسی اور اپنے وحی اتاری ہوئی وحیوں کا ایسا تحفظ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ اسی لیے اس قرآن کے اندر 1400 برس کے بعد آج تک بھی آپ دیکھیں کئی لوگ آئے، اس قرآن کے رد و بدل کی کوشش کیے مگر کر نہ سکے، ایک لہجہ برابر اعراب بھی تبدیل کرنے کی ان میں ہمت اور جرت کبھی کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی محفوظ کتاب اللہ ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تحریف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو ان کے علماء تحریف کیا کرتے تھے اور انہوں اپنے اپنے انداز سے رہبانیت کے مختلف جو ہے نا قواعد بنا کے لوگوں کے لیے دین کو تنگ کر دیے تھے، لوگوں کے لیے دین کو کیا کرتے تھے؟ تنگ کرتے تھے۔ اب رہبانیت کا جو معاملہ ہے نفسیات انسان کے بالکل خلاف، بیوی بچے نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، نکل جانا ہے، اور اس میں وحشی پن آنا فطرت کی طبیعت کے مخالف کی وجہ سے ممکن ہے۔ مگر قربان جائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے ان کے ذریعے ان کی حیات طیبہ کو بتایا کہ دیکھو اب قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اور جو چاہتے ہیں کہ جو ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے دلیل بنا کر اتارا ہے، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے بنانے کا آسان طریقہ، آسان سہل طریقہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم بس اتنا کرو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ ہم نے نمونہ بنا کے پیش کر دیا۔ پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا بن گئی؟ بولیے ہمارے لیے مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی، نموذج ہے یہ، نموذج دین اسوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بھی دین کا اپنے آپ کو علم بردار بنا چاہتا ہے، وفائے الہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دائرے اسوہ رسول کے ذریعے ہمکنار ہونا ہوگا، اور جو اسوہ رسول سے ہمکنار ہو جائے گا وہ مراد کو پہنچ جائے گا، وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا، اور مقصد اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب رمضان شریف آ گئے، اب رمضان کو لوگ اپنے اپنے اسٹائل سے بنا رہے ہیں، اتنے زمانے کے بعد بھی، اتنا حق ہونے کے باوجود بھی، حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے اپنے انداز سے بہت سارے چیزیں بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم خوش فہمی میں ہیں، کیونکہ دین سے آشنا نہیں، دینداری سے انہوں پوری طریقے سے ہم آہنگ ہوئے نہیں۔ یہی علت، یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر کش فہمیاں آ گئی۔ جیسے دیکھیے اب تراویح ہے، تراویح رمضان میں چاند رات سے شروع کرنا ہے، چاند رات دیکھ کے چھوڑنا ہے۔ اب کتنے رکعت ہے وہ بات کی بات، پہلے تراویح سمجھ لیں۔ تراویح کیا ہے؟ سنت ہے۔ تراویح کیا ہے؟ سنت ہے، بلکہ تراویح ایسا اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے کہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں عبادت تھی کہ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت فرماتے، تراویح پڑھتے تو صحابہ پیچھے کثرت سے آیا کرتے، تو یہاں 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک دم بند کر دیا، 3 دن نہیں آئے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بڑا اچھا معلوم ہو رہا تھا، آپ کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا دکھ رہا تھا، یہ اچھا عمل تھا، ایسا آپ ایسا کیوں روک دیے؟ تو بولے مجھے خدشہ تھا کہ یہ فرض نہ کر دیا جائے،
مجھے خرچ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دیا جائے، اسی لیے میں نے ترک کیا۔ اب اس کے بعد تراویح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں باضابطہ جماعت سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ شروع ہوئی، اور اس میں تمام اجلہ صحابہ کا اتفاق ہے، سارے جمہور کا اتفاق ہے۔ اب ساری امت کے وہ لوگ جس کی ہدایت کی ضمانت، جس کی حیات طیبہ کے ہر عمل کی تحفظ کی ضمانت، جس کے گوشیات کے ہر ایک عمل کرنے پر ہدایت کی ضمانت سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ نے دے دی ہے، اب اس کے اندر تردد و شک و شبہ کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہتا۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت بھی لازم ہے اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا تو وہاں سے لے کے تبع تابعین کے دور تک، یہاں تک کہ ابن قیم بھی اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ ہم نے پایا ہے اصحاب اکرام کے زمانے میں 20 رکعت تراویح مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں اہتمام کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ یہ بات شرع ہے۔ ابن قیم جیسے عالم بھی اس کو ابن تیمیہ کے خاص شاگرد سب مانتے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ 20 رکعت تراویح جو ہے اس اسلام میں اجماع ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ اجماع۔ اب اجماع کی خلاف ورزی کرنے کا حق کس کوئی باقی نہیں رہا، جس میں سارے اجلہ صحابہ اہتمام کیے، کسی نے بھی تردد یا مخالفت یا نئی پرتوں کا معاملہ کوئی بھی نہیں کیا، سارے اہتمام میں رہے۔ اب جب سارے صحابہ پڑھتے رہے، تابعین پڑھتے رہے، تبع تابعین پڑھتے رہے، تو ہم کو پڑھنے کیا ہوا؟ یہ 6 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، اس کے بعد وہ بچپن میں کھیلتے تھے، بڈھی بڈھی تیری منڈی غیب بولتے تھے، کچھ کھیلتے تھے، وہ ویسا قصہ ہو گیا۔ 3 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ پڑھ لیے، اب تراویح بھول گئے لوگ۔ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ ساری گفتگو جو ہے میری، یہ جو بیچ میں سے غیب ہو رہی، ایک دفعہ پڑھ لیے غیب، 6 شبینہ پڑھ لیے غیب، 3 تراویح پڑھ لیے غیب، تو یہ کیا ہے بھئی؟ یہ اسلام میں ایک بدعت ضلالہ ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کا رستہ کھل گیا، یہ گمراہی کا رستہ کھل گیا۔ اب دیکھیے قرآن اور رمضان بڑے اہم ساجھ دار ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر ہدایت کی فرقان دلیلیں رکھی گئی ہیں۔ اب ہدایت کی آپ دلیل ڈھونڈنا چاہیں گے، کہاں ملے گی آپ کو؟ قرآن میں دلیل ہے ساری ہدایت کی۔ تو قرآن سے جب یہ بات آ گئی کہ قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسوہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے پورے مہینے میں حضرت جبریل امی سے پورا کلام پاک سناتے تھے، ایک روایت یہ آتی ہے۔ دوسری روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں ایک قرآن تراویح میں تکمیل فرماتے، یہ سنت ہے، یہ سنت۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں خبی الجسم والا ہوں اور طاقت رکھتا ہوں، خبی ہے میری مزاج ذرا وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کو خبی بنایا، مجھے زیادہ تلاوت کرنے کا اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 2 پارے پڑھو۔ بولے رسول اللہ اور زیادہ، اور طاقت ہے میرے پاس، میرے کو بہت شوق ہے قرآن کثرت سے پڑھنے کا، اور زیادہ دیجیے۔ تو آپ کو روایت میں اتنا ملتا کہ 3 پارے تک پڑھنے کی اللہ کے حبیب نے صحابی کو اجازت دی۔ اب آپ کے پاس یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیتم، یہ بھی ایک اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی تو اپنا گائیڈنس بنا کے چلے تو تم کیا ہے صحیح روٹ پہ رہو گے، ہدایت یافتہ رہو گے۔ تو یہ صحابی پوچھے، اجازت لیے، تو اللہ کے رسول نے اجازت کتنی دی؟
3 پاروں کی اجازت، یعنی ایک دہا میں ایک قرآن پڑھ سکتے. تو صحابی کا سوال دیکھیے، رسول کی اجازت دیکھیے. جب یہ 2 چیزیں آپ غور کریں گے تو ایک دہے کے بعد تراویح ختم نہیں ہوگی، مطلب 3 قرآن پورے رمضان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پورے رمضان میں 3 دہوں میں 3 قرآن مکمل آپ کر سکتے ہیں. یہ کئی کے لیے ہے؟ اشتیاق اس بات کا کہ قیام کرو اللہ کی راہ میں، قیام کرو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے تلاوت قرآن سناؤ، اور سننے والے سنانے والوں کے لیے اذن ہے کہ تم ایک دہے میں ایک قرآن، 2 دہے میں 2 قرآن، 3 دہے میں 3 قرآن سن سکتے ہیں. اب یہ جو 6 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، 2 شبی شبینہ، اب یہاں تک کہ 1 شبی شبینہ بھی ہو گیا، یہ بدعت ہے. اور یہ ایسی بدعت ہے کہ اس سے گمراہی بڑھ رہی ہے. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ خود معلم انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی یہ بات کہیں بھی نظر نہیں آتی. اب جو چیزیں لوگ لیتے ہیں، بھائی نفسی عمل کچھ بھی کر سکتے ہیں تزکیے کے لیے. امام اعظم علیہ رحمت و رضوان، امام شافعی علیہ رحمت و رضوان، اور بہت سارے اجلہ ائمہ جو ایک بہت بڑے مقام پہ حاصل کرتے تھے، تو ان کا ذاتی تزکیہ رہا کہ وہ ایک قرآن ایک رات میں پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھو، کون روک رہا؟ ہر فرد پڑھو، کسی فرد کو منع کہیں سے بھی نہیں کیا تھا. انفرادی عمل آپ کر سکتے ہیں، انفرادی عمل کے لیے تخصیص کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ تڑی دینے کا جو کام شروع کرے، ایسے بدبختانہ فکر رکھنے والے، کم عقل، لا علمیت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے دوسرے راستے بن گئے اور دوسروں کو حملہ کر کے اور راستہ بنانے کا موقع مل گیا. اب یاد رکھیں، دین میں ترددانہ کیفیت پیدا کرنے کا کام آج کل شروع ہوا سو نہیں. دین داروں کو بے چین کرنے کا کام آج کل سے شروع نہیں ہوا. دین داروں کو دینداری سے ہٹانے کی کوشش اور صحیح رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوئی، اور اب تھوڑے تھوڑے وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اس کی کامیابی کی علت و وجہ مسلمانوں کی لا علمی، غفلت، مسلمانوں کی لا علمی اور غفلت، علماء سے دوری، علم سے دوری. یاد رکھیے، یہ جو جمعہ ہے، جمعہ میں جو اردو خطبہ ہے، ایک صاحب بولے بھائی یہ کیا ہے، اہل ہند، اہل پاکستان، اہل بنگلہ دیش یہ سب بدعتیاں ہیں. بھائی یہ کیا ہے، جمعہ میں 2 خطبے، 3 خطبے دیتے. یہ خطبہ کہاں ہے رے بندے، یہ خطبہ کہاں ہے؟ اندھے کو نہیں سوچی پر بتھے کے راہیے کا قصہ ہے. کدھر چل رہا، کہاں چل رہا نہیں معلوم. حضرات، یہ جو معاملہ ہے، اہل زبان ہم کیا ہیں؟ عربی بول سکتے، عربی سمجھ سکتے. تو عربی کے چند الفاظ بھی کھڑے بولے تو ہم کو سمجھ میں گاہے گاہے جو ذوق رکھتے ہیں، جو واقع حرارت ایمانی کے ساتھ اس طرف جستجو رکھتے ہیں، ان کے لیے سہل و آسان ہوتا. مگر عمومی طور پر امت کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. تو ہمارے اہل ہند کے علماء نے اس کے لیے آسان راستہ یہ بنایا کہ جو کچھ بھی آپ بولنے والے ہیں اس کا اختصار یا اس کی وضاحت یا اس کی تفہیم اپنی زبان میں اہل زبان کو دے دیا جائے. تو یہ ایک بدعت نہیں ہے، یہ بلکہ ایک حاشیہ ہے، ایک ایسا حاشیہ ہے جس سے متن سمجھ میں آتا. اب آپ پچھلے جمعہ، میرے پیچھے جمعہ پڑھے تو آپ ایک چیز دیکھے ہوں گے، نوٹ کرے ہوں گے، جتنی میں تقریر کرا اس میں سے مخصوص جو احادیث میں نے بیان کی اور آیت کریمہ پڑھی وہی خطبے میں پڑھا. سمجھ میں آیا خطبہ؟ خطبہ آسان دکھا نہیں دکھا؟ جو لوگ پچھلے جمعہ پڑھے، اب جمعہ پڑھ رہے ہیں آپ، اب جب خطبہ دوں گا جو میں آیتیں پڑھا یہی آیتیں پڑھوں گا، جو روایتیں بیان کروں یہ روایتیں بولوں گا، سن کے سمجھ میں آہستہ آہستہ آنے لگ جاتا. تو یہ سہولت پیدا کر کے امت کو آسان دین پیش کرنے کے لیے جمعہ کا نظم ہے. اور جمعہ کا حقیقی بنیادی پہلو بھی کیا ہے؟ یہی ہے
کہ امت میں خرافت کوئی ہو رہی ہے، جو شریعت اسلامیہ کا کوئی استحصال ہو رہا ہے یا شریعت اسلامیہ کی کوئی غفلت آ رہی ہے، اس سے ان کو آگاہی کرنا، ان کو متنبہ کرنا اور ان کو پلٹ کے شریعت کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرنا، اسی کے لیے جمعہ رکھا گیا، اسی کے لیے جمعہ رکھا گیا۔ اور یہاں بھی بڑی احتیاط ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، آپ مکہ المکرمہ میں جائیں گے تو وہاں آپ 10 رکعت پڑھیں گے، مگر یہاں آپ کو جمعہ کے دن 14 رکعت پڑھنا ہے۔ سمجھیں، جب تک علماء کو ہم اپنا پیشوا نہیں بنائیں گے تب تک راہ نجات کی راہ ہمارے لیے آسان ممکن نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلے ہیں، یہ مسئلے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کو 14 رکعت کئی کو پڑھنا ہے اور وہاں 10 رکعت کئی کو ہے۔ بہر انشاءاللہ بہر کے یہ باتیں ہوتی رہے گی۔ آج جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اہم تعلق ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن اور روزہ دونوں کیا ہے، خبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جو ان کا اہتمام سنت کے مطابق اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیے ہوئے اسوے کے مطابق جو دنیا میں رمضان کا اہتمام کریں گا اور رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گا، یہ دونوں یا تمہارے ساتھی بن جائیں گے تو یہ ایسے ساتھی ہیں کہ خبر میں بھی تم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب خبر میں چلے جائیں گے اور عذاب قبر آپ کو چھونے آئے گا، آپ اگر اس عمل میں مخلص ہیں تو یہ دونوں بیچ میں آ جائیں گے، بولیں گے خبردار اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ سوال ہوگا عذاب کیوں نہ دیا جائے، انہیں گناہ گیا ہے تو یہ کیا ہوگا کیا ہوا نہیں معلوم، مگر رمضان میں دن بھر یہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا تھا، میں رمضان ہوں، میں اس کا روزہ ہوں، میں اس کا روزہ ہوں، خبردار۔ یہ دن بھر روزہ رہتا تھا اور روزے کے سارے اصول و قواعد کو ضوابط کو پورا اختیار کرتا تھا، تقاضوں کو پورا کرتا تھا، لہذا میں اس کا محافظ۔ ادھر سے قرآن آ جائے گا، خبردار ادھر نہیں آنا۔ رات میں قیام اللیل میں رہتا تھا، میں کچھ پڑھتا تھا اور مجھے تلاوت کرتا تھا اور مجھے سنتا تھا ٹھہر کے شوق سے، 3 پارے سنتا تھا، 1.25 پارہ سنتا تھا، لہذا یہ اشتیاق و اخلاص سے سنتا تھا، لہذا میں اس کو اب اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ دونوں ساتھی بن جائیں گے، خبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے اور محشر میں دوزخ کے عذاب سے بھی بچائیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا دیا کرم ہے حبیب پاک کے ذریعے کہ رمضان کے ساتھ قرآن ملا ہے، اور قرآن اور رمضان بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور رمضان کے آتے ہی قرآن کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے نا، طبعی طور پہ قرآن پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا اور کثرت سے سماعت قرآن بھی ہوتے، کثرت تلاوت قرآن میں سماعت قرآن بھی ہوتے، اور سماعت قرآن بھی ہونا اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ بولے کتنے؟ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ ما اقول الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ پھر اس کی شرح میں علماء بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم اس میں بھی پھر 3 حرف ہے، گویا 90 گنا اس کو اجر ملتا، 90 گنا اجر اس کو ملتا۔ تو جو پورا قرآن سن رہے ہیں سوچئے ان کے اجر کا عالم کیا ہوگا، ان کے اجر کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کب نازل کیا گیا، قرآن کی اہمیت سمجھیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے معلوم تم کو؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دیکھیے اہمیت، دیکھیے سمجھیں، قرآن کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کی اہمیت سمجھانے کے لیے کیا بولے؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن
رمضان میں نازل ہوا، پھر رمضان میں بھی کس میں؟ قدر میں نازل ہوا. رمضان میں نازل ہوا قرآن، اور پھر رمضان میں بھی قدر والی رات کو منتخب کرا اللہ تعالیٰ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ بھی رات کیسی رات ہے؟ وہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو اب قرآن کی اہمیت و افادیت سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ زور دے کے فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہلکا نہ لو. اب پھر وضاحت فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے، خبردار ہو جاؤ. اگر یہ کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو مارے خشیت الہی کے وہ تاب نہ لا کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ حبیب پاک کا سینہ ہے کہ اس کو برداشت کیا اور امانت کے ساتھ تم تک پہنچا. یہ حبیب پاک کی دیانتداری، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ انہوں نے اس کو برداشت کیا، سنبھالا اور امانت کے ساتھ تم تک دیا. اور فرمایا دیکھو تمہارے بیچ 2 امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطرت. ان دونوں کو تم تھامے رہنا. عزیز اور بزرگوں، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن بہت بڑی اہمیت والی، فضیلت والی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے حبیب پاک کے تصدق سے ہم کو آسانی سے عطا فرمائی. آج قرآن کی قدردانی میں ہم کوتا ہیں. قرآن کی قدردانی ہم کیا سمجھتے؟ ایک معلم کو لگا کے بچوں کی ورق گردانی کا نام قرآن سمجھ رہے. نہ 6 پارے پڑھانے آتے گھر پہ وہ سب آئے یار یعلم تعلم ختم، خدا حافظ، ختم ہوئے قرآن. نہ تجوید معلوم، نہ قرآن کی تفہیم معلوم، نہ قرآن کی تلاوت کا طریقہ معلوم. روز مرہ رسول کا جو نظام رہا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ رہا ہے، کیا قرآن میں سے وظیفہ بنانا یہ بھی نہیں معلوم. آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں فجر کے بعد سورہ یاسین تلاوت فرماتے تھے، ظہر کے بعد سورہ فتح تلاوت فرمایا کرتے تھے، عصر کے بعد سورہ نبا تلاوت فرمایا کرتے تھے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عشاء کے بعد سورہ ملک تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ رسول کا اسوہ ہے. ہر مومن مسلمان کو، ہر محمدی کو، ہر عاشق رسول کو یہ عمل، یہ نظام اختیار کرنے کی چندہ ضرورت ہے. ہمارا نظام زندگی ایسا ہونا چاہیے. ظہر اثر پسر گئی، مغرب تو یاد نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھش نہیں. یہ حالت ہماری زندگی بن گئی، یہ کیفیت بن گئی. فجر میں کتنے سب بنتے دیکھیے، ظہر میں کتنے سب بنتے دیکھیے، عصر میں کتنے سب بنتے دیکھیے، اور رمضان کی ہر نماز میں کتنے سب بنتے دیکھیے. یہ رمضان کی برکت ہے. نہ پڑھنے والے کو بھی رمضان بلا لیتا، آجا آجا، رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے، آج آجا، آج نہ بخشا جائے گا تو پھر سمجھ لے ایسا عتاب آئے گا کہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور محشر میں بھی رسوا ہوگا. یہ رسوائی ہے اگر نہیں آئے تو. رمضان میں آنا ہی آنا ہے. کیوں؟ اس کا بدلہ براس جنت ہے، براس جنت ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں للصائمین فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کتنی بولیے؟ 2 خوشیاں ہیں. عند الافطار، ایک افطار کے وقت، وہ عند لقاء رب، جب دوسری خوشی ملے گی وہ رب کی ملاقات کے وقت. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اب دیکھیں اب رمضان ہے، گرما میں، تو اب دیکھ رہے ہوں گے 3 دن سے روزے کا مزہ معلوم ہو رہا نہیں ہو رہا. ایک فطری طور پہ بھائی، ہاں جیسا ہی کھجور منہ میں گیا ایک فرحت سی محسوس ہوتی. آپ اگر اس کو عملی طور پہ بھی غور کریں، جائزہ لیں، تو آپ کو یہ سب میسر ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دوسری ملاقاتیں رب کے وقت، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات روزے دار کے لیے. پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایک خاص باب الریان ہے، ایک دروازہ ہے. باب کا مطلب دروازہ. ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جسے صرف صائمین لوگ جائیں گے. یدخلون الصائمین باب الریان فی یوم المحشر، یوم محشر قیامت کے دن باب ریان سے جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ صرف روزے داروں کو. دوسروں کو آنے کی اجازت نہیں.
جیسے روزہ داخل ہوگے دروازہ بند کر دیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے, غور فرمائیے ذرا آپ, نہ صرف دنیا میں تمہارے لیے تخصیصات ہے, رمضان کی آمد کے ساتھ روزی بڑھ گئی. عام دنوں میں اتنا فروٹ بچوں کو لاتے تھے, گھر میں کوئی تحفتاً تشتری رکھ کے تروپوش رکھ کے بیچتا تھا, اب بیچ رہی, اب سب چیزیں ہو رہی. یہ رمضان کی آمد اس طریقے پہ لا دی کہ حقیقی جو طریقے طرز زندگی اس میں رسول میں ملتی ہے, وہ قرینہ آج سب میں آ گیا, وہ سلیقہ سب میں آ گیا, طبعی طور پہ اٹھ کے آ گیا. یہی طریقہ تھا صحابہ کے لیے ایثار کرنا. صحابہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا کرتے تھے. مدنی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو کیسا ایثار, اپنی بیوی ہے, 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی کو طلاق دے کے بولے نکاح کر لو, جائیداد ہے تو بولے جائیداد تھوڑی تیری ہے, یہاں تک کہ درخت تک بانٹ لیے, پھل تک بانٹ لیے, کھانا تک بانٹ لیے. یہ ایثار صحابہ میں. جب مدینے میں مہاجرین آئے تو انصار صحابہ یہ مقام پیش کرے, یہ طریقہ پیش کرے, یہ سلیقہ پیش کرے. تو یہ سلیقہ انصار اور مہاجرین کا رمضان میں ملتا کہ لوگ جو عام طور پہ ایک کھٹوا شیروانے بیچتے تھے, جبکہ سنت ہے پڑوس میں بھیجنا, مگر رمضان کی آمد پہ افطاری آ رہی ہے, تحفے طوائف آ رہے ہیں. یہ طریقہ سنت ہے, بھیجنا چاہیے تاکہ آپ کو خبر گیری. بھیجنے سے کیا ہوتا, معلوم بھی ہوتا ایک دوسرے کا حال چال. تو عزیز اور بزرگوں, رمضان شریف کیا آئے کہ سب وحشیت کو چھوڑ کر, شہوت کے راستوں کو چھوڑ کر تزکیے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ملکوتی طبیعت سب کے اندر آ گئی. ایک ملائکہ کی جو طبعی طور پہ جو فطرت اللہ نے بنائی ہے, وہ فطرت کا ایک پہلو اجاگر ہوگا انسانوں کے اندر, اور ہر کسی کو اب اللہ کی لو کی طبیعت بن رہی ہے. غور کریں, قدرتی طور پہ ایک فطرتاً اسلام کی یہ فطرت ہے. تو یہ رمضان کی آمد پہ اونٹ کے دکھتی ہے, اور جو ہم اپنے آپ میں سب کو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ واجزی بہ, دونوں روایت میں آیا ہے روزہ میرے لیے. عزیزو غور فرمائیے کیا فرما اللہ تعالیٰ, حدیث قدسی ہے یہ. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی, روزہ خالص میرے لیے. تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوگا کہ روزہ صرف خالص اللہ کے لیے رہنا ہے. وہ بعض لوگ جو ہے نا 16 سید کا روزہ کیا کہ شروع کرے تھے بیچ میں. علماء بولنے سے کچھ سدباب ہوا, اب سننے میں زیادہ نہیں آ رہا, نہیں تو تھوڑے چل رہا تھا وہ, کچھ ابھی کام نہیں بنا, ارے 16 سید کے روزے رہ جاؤ, بولتے کیا رہے بھائی, وہ تو کچھ دن مخصوص کر لے کے نامہ بدل دیے. یاد رکھیے روزہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. اللہ کے الہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جھکنا ہے نہ مڑنا ہے. یاد رکھیے یہ 2 ٹوک بات ہے. نماز الصلاۃ للذکر, اللہ فرما رہا نماز خالص میرے ذکر کے لیے. تو روزہ بھی کس کے لیے ہے, الصوم لی, اللہ فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے, اور اس کا بدلہ کیا ہے, وَأَجْزَ بِهِ وَأُجْزَ بِهِ. دونوں روایت میں الفاظ آئے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا, یعنی خود اللہ تعالیٰ خود دیں گا. تو سوچے کیا دیں گا, بے مانگے رمضان کے آنے پہ, رمضان کے اہتمام میں, روزہ رہنے پہ اتنا دے رہا کہ اتنا ہم نے رمضان سے پہلے اپنے گھر میں خورد و نوش میں نہیں پایا, اور ایسی فرحت رمضان میں مل رہی ہے. سوچئے جب محشر میں ہم جائیں گے, پروردگار عالم بانٹنے پہ آئیں گے, دینے پہ آئیں گے, تو کیا کچھ دے گا. تو تصور کر سکتے کوئی, وہ تصور کوئی بنا سکتا. اگر آپ عزا بھی کا بھی معنی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دے گا, اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے, میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ کیسا بدلہ دے گا, کیا بدلہ دے گا, اس کا اندازہ کوئی نہیں سکتا. پھر وہ اجزا بھی, میں خود اس کا بدلہ ہوں. آئے ہائے ہائے, قربان جائے میرے مالک کے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں. جب اللہ تعالیٰ خود روزے کا بدلہ بن جائے گا تو بولیے کون سی نعمت سے آپ محروم ہوں گے. خالق خود تمہارا ہو جائے گا تو اب کوئی نعمت چھٹے گی. جنت تو کیا, جنت کی ساری سلطنت تمہاری کر دی جائے گی. تو عزیزوں اور بزرگوں, رمضان کا اہتمام
بڑی دل جوئی سے کیجئے اور بڑے تھم کے اچھے انداز میں کیجئے، اور تراویح کا اہتمام جو چل رہا ہے اپنی زندگی میں، پورے چاند رات سے شروع کیے ہیں تو چاند رات تک نماز تراویح کا اہتمام کیجئے۔ یہ لازم ہے، یہ اجماع ہے، یہ سارے صحابہ کا عمل رہا، تابعین کا عمل رہا، تبع تابعین کا عمل رہا۔ یہ 6 شبی شبینہ، 2 شبی شبینہ کہیں سے بھی کسی روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ تزکیہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ تزکیہ کرنے والے کو کیجئے بھائی، آپ چند افراد مل کے پڑھیے، مگر پڑھنے کے بعد کسی کو غلط مت بولیے، دیکھو کیسا ڈھیلا ہے، نہیں پڑھ سک رہا۔ یہ حق نہیں ہے آپ، یہ ظلم ہے۔ کسی پہ اگر ایسا طعنہ کر رہے ہیں آپ، کسی پہ ایسی بات کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، چونکہ خلاف شریعت ہے، خلاف اسوہ رسول ہے، خلاف سیرت صحابہ ہے، اور ایسا عمل آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے کر سکتے، تزکیے کے لیے آپ کر سکتے، یعنی آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے، شہوت بہت ستا رہی ہے، رمضان میں بھی بات ستاتی، تو اس کو قابو کرنے کے لیے اگر آپ کچھ زین کھینچنا چاہتے ہیں، کھینچیے، بالکل کھینچیے، مگر تنہائی میں آپ کیجیے۔ کسی اور کو کرنے کے لیے ابھارنا، یہ دعوتاں دینا، یہ پکارا کرنا، پوسٹراں لگانا، یہ سب کوئی غیر احمقانہ حرکتیں ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب یہ بات عرض کر دوں کہ رمضان کا اہتمام اسوے کے مطابق کیجیے، اصول کے مطابق کیجیے، شریعت کے مطابق کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا محشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات